کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. دعا اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہارے حالات کا مقابلہ تمہاری دعاؤں سے ہوگا, تمہاری دعاؤں سے تمہارے حالات پلٹیں گے. ہاں, دعائیں اوپر جاتی ہے, بلائیں نیچے آتی ہے. حدیثوں میں دعائیں اوپر جاتی ہے, بلا نیچے آتی ہے. جب دعا اوپر جاتی ہے تو وہ دعائیں بلاؤں کو نیچے نہیں آنے دیتی. دعا مانگنے والا تو مر گیا دعا مانگ کے, اس کی زندگی پوری ہو گئی, لیکن وہ دعائیں ابھی تک ان بلاؤں کو زمین پر آنے نہیں دیتی. اس لیے دعا مانگنا کہ یہ بڑا کام ہے. دعا مانگے, دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے. تنہائی میں بھی دعا میں, مجمع میں سب دعا مانگتے ہیں. تنہائیوں میں دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے. ہاں, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. گناہ یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے, پھر دعا میں جی لگے گا. اس لیے کہتے اپنے آپ کو دعاؤں کا بھی عادی بنائیں. کوئی مسئلہ آیا کہ سب سے پہلے کہ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر مانگیں گے. ہاں, ہمارے پاس موقع ہے دعا مانگنے کا. رات کے آخری حصوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے, فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ موقع بتائے ہیں. تو اس کام کا ایک حصہ دعا کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو توفیق دیتے ہیں دعا مانگنے کی, عاجزی کرنے کی, واویلا کرنے کی. وہ اللہ کے سامنے واویلا کرتا ہے, عاجزہ کرتا ہے, روتا ہے, تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خیر دینے کا ارادہ کیا ہے. تو خدا خواہد کے ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت. کہ جب اللہ خیر کا اور دینے کا ارادہ کرے گا تو پھر رونے دھونے, اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کہ اس کی توفیق ہو جاتی ہے. اور وہ اللہ کے سامنے تنہائیوں میں روتا ہے, اپنے مسئلے رکھتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اپنے سوالات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے, اپنے حاجتیں مانگتا ہے روز ہو کر کے, کہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا ارادہ کیا ہے. اس لیے اپنے اوپر دعاؤں کے دروازے کھلوائیں. ہاں, جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا کہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلا. نہیں تو دل سخت ہو جاتے, دعا نہیں مانگتے, دعا میں جی نہیں لگتا. اس لیے اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے جس طرح دعوت کی محنت کریں کہ دعا میں بھی اپنے آپ کو لگائیں. ہاں, کہ پیغمبروں نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سے کروائے ہیں. بڑے بڑے کام دعاؤں سے ہو گئے جو نہیں ہوتے تھے. ہاں, ناممکن تھے, اس کا ہونا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب دعا مانگی کہ وہ کام ہوا. دعا میں اتنی طاقت ہے, کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں, تو اپنی قدرت سے اس کو کر دے. تو اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنے کے زمانے میں بھی, واپس آنے کے زمانے میں بھی, تکلیف میں تو بھی, بیماریاں میں تو بھی, اور اللہ خوشحال بناوے تو بھی دعا مانگے. ہاں, یہ نہیں کہ خوشحالی میں بھول جائیں, جیسے ہماری عادت ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب کوئی پریشانی آئی تو دعا کے لیے جاتے ہیں, دعا کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس, نیک بندوں کے پاس. یہ بات یہ کمزور ہے, یہ بات کہ ہم تو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے, چھوٹی چیز بھی مانگے, بڑی چیز بھی مانگے. ہاں, دعا ہمارا مزاج دعا والا بنے. تمام نبی دعا والے, تمام اللہ کے نیک بندے دعا والے, ان کے کام دعاؤں سے ہوئے ہیں. کہ اولاد نہیں ہوئی ہے, دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے بوڑھاپے میں, اور بوڑھاپا بھی ایسا کہ گوشت لٹک گیا, کھال لٹک گئی, ایسا بوڑھاپا. اور بیوی تو پہلے سے بھی اولاد تھی. اب دائیا پیدا ہوا کہ کوئی بیٹا پیدا ہو تو میرے تبلیغ کا کام کرے میرے بعد, اور کوئی ہے نہیں, تو دعا مانگی, وہ دعا قبول ہو گئی, اور اللہ نے ان کو کچھ عمر میں بیٹا دیا. تو اللہ تو قدرت والے ہیں, ہر کام کو اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اس لیے دعاؤں کے دروازے کھلوائے ہیں. نبیوں نے دعائیں مانگی بڑی بڑی, صحابہ نے بڑی بڑی دعائیں مانگی. جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں, دعا کہ اللہ سے پر امید ہو کر کے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگاویں. پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں, اور پھر اپنی دعا مانگیں. اور دعا میں کہ پہلے گناہوں کی معافی مانگو, کہ تاکہ اللہ سے ہمارا معاملہ صاف ہو جائے, صلح ہو جائے. توبہ کریں. ہاں, توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنی حاجت مانگیں. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے, جماعتوں میں بھی اور بعد میں بھی, کہ اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بناویں. کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کہ دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں. اس لیے اس کام کا ایک جز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں ہمیں سکھائی ہے, اور دعاؤں کا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے کتابوں میں, بڑی بڑی ہے. اس کام کی یہ دعا, اس کام کی یہ دعا, اس بیماری کی یہ دعا, اس پریشانی کی یہ دعا. پہلے جماعتیں پیدل چلتی تھی, وہ دعائیں یاد کرتی تھی. ہاں, وہ دعائیں یاد کرتی تھی.
اور پھر موقع پر دعا مانگے کہ کیا ہوا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی. وہ ابن کعب سفر کر رہے تھے اور بارش ہوئی راستے میں جنگل میں, تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ بارش تو سب کے کام کی ہے, بارش تو ہوتی رہے, میرا سامان کپڑا نہ بھیگے. یہ دعا مانگی کہ میرا سامان میرا کپڑا نہ بھیگے, باقی بارش تو ہوتی رہی, ویسے تو سب کی ہے. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو وہ کورے ہیں, ان کے کپڑے سب سوکھے ہوئے, باقی لوگ بھیگے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ تمہارے کپڑے کورے ہیں اور باقی لوگ بھیگے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی. یہ دعا یقین والی ہے, ٹرائی والی نہیں ہے. لوگ ٹرائی والی دعا کرتے ہیں, تو ٹرائی والی دعا مت کرنا. اللہ کو آزمایا نہیں جاتا, اللہ کو آزمایا نہیں جاتا. ہاں پہلے یقین پیدا کرو, تو پھر جب یقین پیدا کرو گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, کہ ہو تو نہیں سکتا لیکن اللہ کرنے والا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو کر دے گا, اور اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. پھر وہ دعا قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ ناراض بھی نہیں ہے, وہ نا امید بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ حکمت سے بھی کرتے ہیں, قدرت سے بھی کرتے ہیں. قدرت سے تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, لیکن حکمت سے بعض مرتبہ نہیں کرتے. اس کی حکمت بھی کام کرتی ہے, اس کی قدرت بھی کام کرتی ہے. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے کہ اس وقت اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا ہے. میں نے یہ اس لیے سنایا کہ یہ حضرات جو ہیں دعاؤں پر بڑا یقین کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت ہے اور میری حاجت ہے, میری ضرورت ہے, اللہ کی قدرت ہے, تو مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے. نبیوں کی مدد ہوتی ہے معجزوں سے, اولیاء کی مدد ہوتی ہے کرامتوں سے, عام مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے اعانت سے, یعنی اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. جی ہاں, کوئی اسباب پیدا کر دیتے ہیں ان کی دعاؤں پر کہ وہ کام نکل گیا, وہ کام بن گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اپنے گناہوں کی معافی روزانہ مانگنے چاہیے. توبہ کرنا فرض ہے, کیونکہ سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. حدیث شریف میں کہ میرے بندو تم سب خطاوار ہو, اس لیے توبہ کریں, اپنے گناہوں کی روز معافی مانگے. ہاں, خدا نخواستہ موت آ گئے تو توبہ والی زندگی کے ساتھ, ہاں توبہ والی زندگی, توبہ کر رہے تھے موت آ گئی, یہ برکت کی موت ہو گئی, کیونکہ اس میں توبہ ہے. بے برکت موت ہے اسے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور مر گیا. اس لیے اپنے آپ کو توبہ کا, گناہوں کی معافی مانگنے کا اور دعاؤں کا اس راستے میں اپنے آپ کو عادی بنائیں, تاکہ ہم دعوت والے بھی بنے اور دعا والے بھی بنے, حقوق کے ادا کرنے والے بھی بنے, اور اس کام کو لے کر دنیا میں چلانے پھیلانے والے بھی بنے. یہ اس امت کا کام ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی جگہ, اپنے نبی کے کام کو یہ سنبھالے گی اور نصرت کرے گی اپنے دین کی. اور نصرت کی مثال ایسا جیسے پانی برس, مدد ہوئی دین کی کہ جیسا دین زندہ ہو گیا, اور پانی کٹ گیا کہ سب چیزیں مر جائے گی. پھر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہے اور نماز کیا ہے, سب چیزیں سوکھ گئی. کیوں کہ پانی کٹ گیا. جب پانی کٹ جاتا ہے سب چیزیں سوکھ جاتی ہے. دنیا میں پھرتے ہیں تو لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے, نماز کی بھی خبر نہیں ہے. جی ہاں, پاکی ناپاکی کا دور ہے. ہم نے ملکوں میں سفر کیے, اسلامی ملکوں میں, نماز کا وقت آیا, اس کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, تو میں نے کہا تعلیم ہو گئی, اب ظہر کا وقت آیا, نماز پڑھیں. تو اس نے قسم کھا کر کہا, عرب تھا, کہ خدا کی قسم میں نماز جانتا ہی نہیں ہوں. ہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ نماز, اور اسلامی ملک ہے, یہ نہیں کہ غیر اسلامی ملک ہے, ایسے حال ہو گئی. یہ کیوں کہ جو نصرت اور دین کی تھی وہ کٹ گئی, پانی کٹ گیا, تو اب نماز بس ایک نام رہ گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ محنت جاری کی ہے کہ اب لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ نماز زندہ کرنے کی محنت بھی کرتے ہیں, حکموں کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے واسطے قبول فرما رہے ہیں. اس لیے ہم دعوت والے بھی بنے اور دعا والے بھی بنے, گناہوں کی معافی مانگنے والے بھی بنے, تو کریں گے انشاءاللہ.